السلام علیکم معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 9۔ کرنل ڈیوڈ اور میجر ٹاڈ دونوں ہی اس پرانے معبد کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے میں موجود تھے۔ ایک طرف بیٹری سے چلنے والا ایک چھوٹا سا لیمپ جل رہا تھا، جس کی مدھم سی روشنی میں وہ ہیولے ہی نظر آ رہے تھے۔ تہہ خانے کو گو صاف کر دیا گیا تھا، لیکن اب بھی اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس میں صدیوں سے کوئی داخل نہ ہوا ہو۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ لوہے کے سٹینڈ پر ایک مستطیل شکل کی مشین رکھی ہوئی تھی، جس پر بے شمار چھوٹے چھوٹے مختلف رنگوں کے بلب جل رہے تھے۔ وہ دونوں اس مشین کے سامنے لوہے کی فولڈنگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ مزید 4 افراد تھے، جنہیں اوپر معبد کے ٹوٹے ہوئے کمروں میں چھپایا گیا تھا تاکہ کرنل ڈیوڈ کے حکم پر وہ فوری طور پر کارروائی کر سکیں، جبکہ مزید 10 افراد کو میدان کے دوسرے کونوں پر مختلف سپاٹس پر چھپا کر بٹھایا گیا تھا۔ لیکن ان سب کو سختی سے حکم دے دیا گیا تھا کہ جب تک کرنل ڈیوڈ ٹرانسمیٹر پر حکم نہ دے، انہوں نے نہ ہی کسی صورت میں سامنے آنا ہے اور نہ ہی کوئی کارروائی کرنی ہے۔ مشین کے درمیان ایک چھوٹی سی سکرین روشن تھی۔ اس پر سپر کالونی کی اس سائیڈ کا منظر موجود تھا، جہاں سپر کالونی کی عمارتیں اور ان کے سامنے خاردار تار موجود تھی۔ اب یہ دعا کرو میجر ٹاڈ کے عمران اور اس کے ساتھی اس طرف کا رخ کریں۔ خاموش بیٹھے ہوئے کرنل ڈیوڈ نے اچانک ساتھ بیٹھے ہوئے میجر ٹاڈ سے مخاطب ہو کر کہا، باقی ہر طرف حفاظتی چوکیاں موجود ہیں سر، اور وہاں مسلح فوجی ہیں، اور رات کو تو کسی بھی صورت میں کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میں نے ویسے اپنے طور پر سپر کالونی کے چیف سیکیورٹی آفیسر کیپٹن جرموک کو ہوشیار بھی کر دیا تھا۔ یہی ایک راستہ ایسا ہے جہاں سے کوئی داخل ہو سکتا ہے، میجر ٹاڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اس بدرو کو نہیں جانتے، اس عمران کو۔ وہ ایسی الٹی سیدھی باتیں سوچتا ہے اور پھر ان پر عمل کر گزرتا ہے کہ جسے بظاہر ناممکن ہی کہا جا سکتا ہے۔ بس ایک پوائنٹ تمہارے حق میں جاتا ہے کہ انہیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمیں ان کے پروگرام کا علم ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا، لیکن میجر ٹاڈ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ شام سے ہی یہاں پہنچ گئے تھے اور اس وقت آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک سوائے انتظار کے وہ اور کچھ نہ کر سکے تھے۔ اچانک مشین میں سے باریک سیٹی کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ میجر ٹاڈ نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ڈیسمنڈ بول رہا ہوں، نمبر 310 اوور۔ بٹن پریس ہوتے ہی ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یس میجر ٹاڈ اٹینڈنگ یو اوور، میجر ٹاڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، ایک جیپ جس میں 4 افراد سوار ہیں اچانک سڑک سے مڑ کر میدان کی طرف رخ کر کے رکی ہے، اور اس میں موجود 4 افراد نیچے اتر آئے ہیں، لیکن وہ اکریمی لگتے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے ڈیسمنڈ نے کہا، ان کا خیال رکھو، جب تک وہ خاردار تار تک نہ پہنچ جائیں تم نے حرکت نہیں کرنی، اوور۔ میجر ٹاڈ نے تیز آواز میں کہا، یس سر، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی۔ میجر ٹاڈ نے بٹن آف کر دیا۔ وہی، یقیناً وہی ہوں گے، انہوں نے اکریمی میک اپ کر رکھا ہوگا۔ کاش آج یہ مارے جا سکیں تو میری زندگی کی سب سے بڑی حسرت پوری ہو جائے گی۔ کرنل ڈیوڈ نے بے اختیار دونوں ہاتھ ملتے ہوئے انتہائی حسرت آمیز لہجے میں کہا، ابھی معلوم ہو جائے گا سر، اگر واقعی یہ وہی ہیں تو کسی صورت بھی آج یہ بچ کر نہیں جا سکتے، میجر ٹاڈ نے کہا۔ اور ابھی اس کا فکرہ ختم ہی ہوا تھا کہ یکلخت مشین میں سے ایک بار پھر ہلکی سیٹی کی آواز سنائی دی، اور میجر ٹاڈ نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر اسی لمحے پہلے والے بٹن کو پریس کر دیا۔ ڈیسمنڈ بول رہا ہوں باس، اوور۔ ڈیسمنڈ کی آواز سنائی دی۔ یس اوور، میجر ٹاڈ نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ باس، وہ اکریمین جیپ سے اتر کر 10-12 قدم آگے ہی بڑھے تھے کہ پھر رک گئے، آپس میں چند لمحے باتیں کرتے رہے، پھر مڑے اور واپس جیپ میں بیٹھ کر چلے گئے، اوور۔ ڈیسمنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
ओह क्यों, वापस क्यों चले गए हैं? ओवर। मेजर टाड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ बास? ओवर। डेसमंड ने जवाब दिया। बहरहाल तुमने पूरी तरह होशियार रहना है, ओवर एंड ऑल। मेजर टाड ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और बटन ऑफ कर दिया। उन्हें यकीनन शक पड़ गया होगा, इसलिए वो वापस चले गए हैं। वो ऐसे ही हैं, कर्नल डेविड ने इंतहाई मायूसाना लहजे में कहा। हो सकता है बास कि ये वो लोग ना हों। शक किसी को क्या पड़ना है, कोई चीज़ नज़र आएगी तो शक भी पड़ेगा, मेजर टाड ने उसे हौसला दिलाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, मशीन में से वक्फे वक्फे से सीटी की आवाज़ निकलने लगी। वो दोनों ये आवाज़ें सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़े, क्योंकि ये डेसमंड की बजाय दूसरे ग्रुप की कॉल का काशन था। मेजर टाड ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उस जाली के नीचे वाला बटन प्रेस कर दिया, जहां से वक्फे वक्फे से सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हेलो हेलो, जैकब बोल रहा हूँ। 008 ओवर, तेज़ लहजे में कहा गया। यस ओवर, मेजर टाड ने कहा। बास एक जीप मैदान के किनारे पर आकर रुकी। उसमें से 4 क्रीमी उतरे और मैदान की तरफ जाने लगे, लेकिन 10-12 कदम चलकर ही वो रुके और फिर वापस आकर जीप में बैठे, और जीप मुड़कर जिधर से आई थी उधर ही वापस चली गई। ओवर, जैकब ने वही डेसमंड वाली रिपोर्ट देते हुए कहा। मैं पहले ये रिपोर्ट सुन चुका हूँ, ओवर, मेजर टाड ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, और कुर्सी पर बैठे हुए कर्नल डेविड का पुरजोश चेहरा भी वही पुरानी रिपोर्ट सुनकर बुझ सा गया। बास, मुझे मालूम है कि डेसमंड ने आपको रिपोर्ट दे दी होगी, लेकिन मैं सड़क के पार ऊपर वाली इमारत पर मौजूद हूँ। मैंने एक दूसरी बात चेक की है। इस जीप के वापस जाने के चंद मिनट बाद शुमाल की तरफ एक इमारत से एक कार बाहर निकली और इस तरफ को तेज़ी से चली गई जिस तरफ वो जीप गई थी। और बास, मैंने उसकी साइड सीट पर मेजर हैरी को बैठे देखा है। ओवर, जैकब ने कहा। क्या क्या कह रहे हो, मेजर हैरी और यहाँ? ओवर, कर्नल डेविड ने यकलख्त चीख कर बोलते हुए कहा। यस चीफ, आप जानते हैं कि हम मेजर हैरी की शनाख्त में तो गलती नहीं कर सकते। ओवर, जैकब की आवाज़ सुनाई दी। इस इमारत को फ़ौरन चेक करो। अगर मेजर हैरी का कोई और साथी वहाँ मौजूद हो तो उसे पकड़ लो और मुझे इत्तला दो। तमाम काम इंतहाई खामोशी से होना चाहिए, समझ गए? ओवर, कर्नल डेविड ने चीख कर हुक्म देते हुए कहा। यस चीफ, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही कर्नल डेविड ने ओवर एंड ऑल कहा और मेजर टाड ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिया। मेजर हैरी की यहाँ मौजूदगी का क्या मतलब हुआ? मेजर टाड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो शैतान की औलाद, वो यकीनन हमारे पीछे आया होगा। हेडक्वार्टर में यकीनन उसके मुखबर मौजूद हैं। उन्होंने इसे हमारे छापे की इत्तला दे दी होगी। ओह ओह, लेकिन वो इस जीप के पीछे क्यों गया है? ओह, कहीं ये लोग इमरान और उसके साथी ना हों। ऐसा ना हो कि हम यहाँ बैठे इंतज़ार ही करते रहें और मेजर हैरी उनका खात्मा कर लेने में कामयाब हो जाए। कर्नल डेविड ने मुट्ठियाँ भींचते हुए हज़ियानी लहजे में बात करते हुए कहा। लेकिन अगर उसे शक था तो वो इस जीप को रोक भी सकता था। उसके पीछे जाने और वो भी कुछ देर बाद क्या मतलब हुआ? मेजर टाड ने भी बड़बड़ाने के से अंदाज में कहा। वो यहाँ हमारी मौजूदगी से वाकिफ़ था, इसलिए उसने इन्हें यहाँ नहीं छेड़ा ताकि हम दरमियान में ना कूद पड़ें। वो इनका मुकाबला किसी और जगह करेगा। और मुकाबला क्या करेगा? वो बम फेंक कर इस जीप को उड़ा देगा। वो ऐसे मामलात में रिस्क लेने का कायल नहीं है। ओह ओह, काश मुझे पहले इल्म हो जाता कि मेजर हैरी यहाँ है। कर्नल डेविड ने पागलों के से अंदाज में अपने बाल नोचते हुए कहा। उसकी हालत खासी गैर दिखाई दे रही थी, जैसे वो बेबसी और गुस्से की इंतहा पर बैक वक्त पहुंच गया हो। उसी लम्हे मशीन से एक बार फिर वक्फे वक्फे से सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी और मेजर टाड ने जल्दी से आगे बढ़कर बटन प्रेस कर दिया। जैकब बोल रहा हूँ बास, इस इमारत में हमने एक आदमी को पकड़ लिया है। वो बेहोश है और बास, वहाँ भी एवी मशीन मौजूद है और वो आदमी इस मशीन के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के अलावा और यहाँ कोई आदमी नहीं है। अब क्या हुक्म है? ओवर, जैकब ने पूछा। इस आदमी और इस मशीन को अपने स्पॉट में ले जाओ, लेकिन इंतहाई खामोशी से। हो सकता है कि मेजर हैरी के दूसरे आदमी यहाँ बिखरे हुए हों।
स्पॉट पर ले जाकर उससे सारी बात मालूम करो। बेशक उसका एक एक रेशा अलहदा कर देना, लेकिन मुकम्मल मालूमात हासिल होनी चाहिए, और फ़ौरन रिपोर्ट दो मुझे। ओवर। कर्नल डेविड ने मेजर टाड के बोलने से पहले चीख कर कहा। यस चीफ, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया, और कर्नल डेविड ने हाथ के इशारे से मेजर टाड को ओवर एंड ऑल कहने के लिए कहा, और ख़ुद वो बेचैनी और इज़्तिराब के आलम में इसी तहखाने में टहलने लग गया। चीफ, हम खुद ना जाकर पूछगछ कर लें, मेजर टाड ने ओवर एंड ऑल कहकर बटन ऑफ करने के बाद कहा। नहीं, अगर इस दौरान वो इमरान और उसके साथी आ गए तो सारा मंसूबा ही तलपट हो जाएगा। जब तक ये बात तय ना हो जाए कि जीप में सवार अफराद वाकई अक्रीमी थे या इमरान और उसके साथी थे, हमें ओपन नहीं होना चाहिए, कर्नल डेविड ने कहा। और मेजर टाड ऐसी नज़रों से कर्नल डेविड को देखने लगा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि इस कदर जज्बाती आदमी इन हालात में इस कदर दानिशमंदाना अंदाज में भी सोच सकता है। वो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे कि थोड़ी देर बाद मशीन से एक बार फिर वक्फे वक्फे से सीटी बजने की आवाज़ सुनाई दी, और वो दोनों ही चौंक पड़े। मेजर टाड ने जल्दी से आगे बढ़कर मशीन का बटन ऑन कर दिया। जैकब बोल रहा हूँ बास, ओवर, मशीन से जैकब की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है, ओवर, मेजर टाड ने तेज़ लहजे में पूछा। बास, इस आदमी ने बेपनाह तशद्दुद के बाद ज़ुबान खोली है। उसका नाम राजर है, और उसका ताल्लुक़ पहले बड़ी छावनी के स्पेशल सेल से था, लेकिन फिर हुकूमत ने स्पेशल सेल को ख़त्म कर दिया है और उसके तमाम आदमियों को सीक्रेट सर्विस में शिफ्ट कर दिया गया है। स्पेशल सेल का इंचार्ज मेजर कोबरा अब सीक्रेट सर्विस का नंबर 2 है और मेजर हैरी का नायब है। राजर ने बताया है कि मेजर हैरी ने पता चला लिया था कि कर्नल डेविड साहब को ये इत्तला मिल गई है कि पाक एशियाई सीक्रेट एजेंट आज रात दिफाई मुशीर जनाब जोफिस्की को उनकी रहायश गाह से अगवा करेंगे, और GP5 ने सुपर कॉलोनी के जनूबी तरफ वाले मैदान में इनको मारने के लिए मोर्चा बंदी की है। मेजर हैरी को इस सारी मनसूबा बंदी की तफसीलात का भी इलम था। चुनाचे मेजर हैरी और मेजर कोबरा ने मुख्तलिफ जगहों पर सीक्रेट सर्विस के आदमियों को तैनात कर दिया और ऐसा मंसूबा बनाया कि अगर पाक एशियाई एजेंट आएँ और GP5 जैसे ही उन पर हमला आवर हो, सीक्रेट सर्विस फौरी तौर पर एक्शन में आकर उनके साथ साथ GP5 का भी खात्मा कर दे। इसके बाद GP5 के आदमियों की लाशें गायब कर दी जाएं और पाक एशियाई एजेंटों की लाशें सीक्रेट सर्विस का कारनामा बनाकर हुकूमत के हवाले कर दी जाएं। राजर ने बताया है कि मेजर हैरी को यकीन था कि पाक एशियाई एजेंटों को ज़रा सी भी ख़तरे की बू महसूस हुई तो वो फौरी तौर पर निकल जाएंगे, इसलिए उसने इन्हें चेक करने के लिए मुतबादल इंतज़ामात भी कर लिए थे। इन्हीं इंतज़ामात के तहत जैसे ही एक्रीमियों की जीप आकर रुकी, मेजर हैरी ने इस जीप पर दूर से फायर करके स्पेशल काशन दी टी बटन चिपका दिया, और फिर जब जीप वापस गई तो इस काशन के ज़रिए उसका ताक़ुब किया गया। और हमारे हमले करने से पहले मेजर हैरी ने राजर को बता दिया है कि जीप में वाकई पाक एशियाई एजेंट हैं। उसने उनमें से इमरान का नाम भी लेते सुना है और यह हिदायत की है कि सीक्रेट सर्विस के आदमियों को वापस भेज दिया जाए, लेकिन राजर के इत्तला देने से पहले हमने इस पर हमला कर दिया था। ओवर, जैकब ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओह ओह, वेरी बैड। तो ये मेजर हैरी हमसे आगे निकल गया। अब वो इमरान और इसके साथियों को मार डालेगा और हम यहाँ बेबस चूहों की तरह बिलों में छुपे बैठे रहेंगे, कर्नल डेविड ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। कर्नल, क्यों ना इस मशीन से फ़ायदा उठाया जाए जो राजर के साथ हमारे कब्ज़े में आई है। इसकी मदद से हम आसानी से मेजर हैरी और इसके साथियों को ट्रेस भी कर सकते हैं और उनका ताक़ुब भी कर सकते हैं, मेजर टाड ने कहा। अगर ऐसा हो सके तो फिर क्या कहना, जल्दी करो, ख़त्म करो इस सारे ड्रामे को, कर्नल डेविड ने चीख कर कहा। और मेजर टाड ने पहले जैकब को और फिर बटन ऑफ करके दूसरे सेक्शंस को बारी बारी हिदायत दी, और इसके बाद वो दोनों तहखाने से निकलकर माबुद में आ गए। थोड़ी देर बाद वो इस जगह पहुंच चुके थे जहां राजर शदीद ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ था और मशीन वहां मौजूद थी। मेजर टाड ने वहां पहुंचते ही मशीन ऑपरेट करनी शुरू कर दी, और फिर जैसे ही मशीन का एक बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा तो मेजर टाड के हलक से बेख्तियार मुसर्रत भरी आवाज़ निकली। कर्नल, हम कामयाब हो गए।
یہ تو ہماری مشین سے بھی زیادہ ایڈوانس مشین ہے۔ اس سے تو ہم میجر ہیری اور اس کے ساتھیوں کو سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سن سکتے ہیں۔ میجر ٹاڈ نے جلدی جلدی ایک ناب کو دائیں طرف گھماتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ کی آنکھیں مسرت کی وجہ سے چراغوں کی طرح جلنے لگیں۔ میجر ٹاڈ نے جلدی سے مختلف بٹن دبائے، مختلف نابوں کو دائیں بائیں گھما کر ایڈجسٹ کیا، اور پھر اس نے جیسے ہی ایک بٹن دبایا، مشین پر موجود ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی، اور پہلے تو سکرین پر روشنی کی آڑی ترچھی سی لکیریں دوڑتی رہیں، پھر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ منظر ایک کار کے اندرونی حصے کا تھا، اور کار کے اندر بیٹھے ہوئے افراد صاف نظر آ رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی تھا جس کے سر کے بالوں کا انداز ایسے تھا جیسے کوبرا پھن اٹھائے کھڑا ہو۔ اس کے ساتھ میجر ہیری بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹوں پر 3 مسلح افراد موجود تھے۔ کار ساکت تھی اور کار کی سکرین سے باہر دور ایک عمارت سی نظر آ رہی تھی جس پر تیز روشنی تھی، اور 2 مسلح فوجی وہاں موجود تھے۔ یہ تو اس عمران کے ساتھی ہیں ہیری۔ وہ عمران کہاں گیا؟ مشین سے اچانک ایک آواز سنائی دی۔ لہجہ بے تکلفانہ تھا، اور انہوں نے چونکہ سکرین پر اس کوبرے کے پھن والے بالوں کے ہونٹ ہلتے دیکھ لیے تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہی میجر کوبرا ہے اور وہی بات کر رہا ہے، وہ جو فسکی کو اغوا کرنے گیا ہوگا۔ تم نے دیکھا کوبرا کہ ان لوگوں نے کس عیاری اور ہوشیاری سے چیک پوسٹ پر قبضہ کیا ہے؟ میجر ہیری کی آواز سنائی دی۔ مگر میجر ہیری، ہمیں فوراً ان پر چھاپا مارنا چاہیے۔ ہم یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ کوبرا نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ تم بھی کرنل ڈیوڈ کی طرح جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ یہ عمران اور اس کے ساتھی عام مجرم نہیں ہیں، یہ دنیا کے شاطر ترین لوگ ہیں۔ جیسے ہی ہم حرکت میں آئیں گے، یہ اس طرح غائب ہو جائیں گے کہ پھر انہیں تلاش کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں انتظار کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو فسکی کو اغوا کرنے سے ان کا مقصد اس سے کسی خاص بات کی پوچھ گچھ کرنی ہے، اس لیے فوری طور پر اس کی موت کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ جیسے ہی اپنے کسی اڈے پر پہنچیں گے، ہم انہیں گھیر لیں گے، اور پھر ان کے نکل جانے کا کوئی سکوپ باقی نہیں رہے گا۔ میجر ہیری نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم واقعی فولادی اعصاب کے مالک ہو میجر ہیری، کوبرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان سے مقابلے میں ایسا بننا ہی پڑتا ہے، ورنہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ کرنل ڈیوڈ، جم مارکر اور ٹام تینوں اسی جذباتی پن کا شکار ہو کر ان کے مقابلے میں ناکام ہوتے رہے ہیں، اس لیے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میجر ہیری کی آواز سنائی دی، اور پھر کار میں خاموشی طاری ہو گئی۔ میں نے یہ جگہ پہچان لی ہے کرنل، یہ سپر کالونی کی جنوبی طرف کی چیک پوسٹ ہے، میجر ٹاڈ نے کہا۔ یہ مشین اٹھاؤ اور چلو، سب ساتھیوں کو بھی روانگی کا آرڈر دے دو۔ ہم نے فوری طور پر ہیری کے پیچھے جانا ہے۔ میں اس میجر ہیری کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کرنل ڈیوڈ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ہم ان کی نگرانی کریں گے، اور پھر جیسے ہی یہ حرکت میں آنے لگیں گے، ہم بھی بھرپور انداز میں حرکت میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد اگر عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ میجر ہیری اور اس کے ساتھیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا تو مجھے پرواہ نہیں رہے گی، کرنل ڈیوڈ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور میجر ٹاڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مکان کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانے میں پہنچ کر عمران نے جو فسکی کو کرسی پر بٹھا کر باندھنے کا حکم دیا ہی تھا کہ اچانک سیڑھیوں سے ہاشم چیختا ہوا نیچے اترا، اور وہ سب بے اختیار چونک پڑے۔ حملہ! حملہ! پورے مکان کو گھیرا جا چکا ہے، ہاشم نے چیختے ہوئے کہا، اور اسی لمحے دور سے تیز فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کوئی خفیہ راستہ ہے یہاں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہاں کوئی خفیہ راستہ نہیں ہے، ہاشم نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل، اسے اٹھاؤ اور سب اسلحہ سنبھال لیں، آؤ میرے پیچھے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے کمرے میں پہنچ گئے۔ ہاشم کے 4 ساتھی باہر جوابی فائرنگ کر رہے تھے، لیکن چاروں طرف سے فائرنگ کا دباؤ اس قدر شدید تھا کہ صحن میں گولیاں بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ اوپر والی منزل پر چلو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ برآمدے میں سے اوپر جانے والی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچ گئے۔ لیکن یہاں پہنچ کر عمران کے ہونٹ بے اختیار بھینچ گئے، کیونکہ مکان کی ساخت ایسی تھی کہ اس کے چاروں طرف چوڑی گلیاں تھیں،
اور ملحقہ مکانات ان گلیوں کے پار تھے، جبکہ فائرنگ چاروں طرف سے کی جا رہی تھی۔ جو فسکی کا مسئلہ بھی خاصا ٹیڑھا تھا، اب اور کوئی صورت نہیں، جیپ میں بیٹھ کر فائرنگ کرتے ہوئے نکلنا ہے ہم نے، آؤ، عمران نے ایک لمحے میں جائزہ مکمل کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ فائرنگ مسلسل کی جا رہی تھی۔ عمران نے اشارہ کیا اور وہ سب پورچ میں کھڑی جیپ میں تیزی سے سوار ہو گئے۔ فائرنگ روک دو اور جس طرح نکلنا چاہو نکل جاؤ، عمران نے ہاشم اور اس کے ساتھیوں سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ سٹارٹ کی اور پھر اسے تیزی سے گھما دیا۔ جب تک میں نہ کہوں فائر نہ کھولنا، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو مشین گننے لیے جیپ کی کھڑکیوں میں اس انداز میں جمے ہوئے تھے کہ براہ راست نشانہ نہ بن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے کلچ چھوڑ کر پوری قوت ایکسیلیٹر پر ڈالی تو جیپ بجلی کی سی تیزی سے دوڑتی ہوئی پھاٹک کے قریب پہنچ گئی۔ دوسرے لمحے چرر کی تیز آوازیں سنائی دیں اور جیپ بالکل پھاٹک کے قریب جا کر رک گئی۔ تنویر جو عمران کی سائیڈ پر بیٹھا ہوا تھا اچھل کر نیچے اترا۔ اندرونی طرف سے فائرنگ بند ہو جانے کی وجہ سے اب باہر سے بھی فائرنگ بند ہو چکی تھی۔ صرف ایک پٹ کھولنا اور جھٹکا دے کر عمران نے تنویر سے کہا، اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تنویر نے بڑا کنڈا ہٹایا اور دوسرے لمحے اس نے ایک زوردار جھٹکے سے پٹ کھولا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چھلانگ لگائی اور پلک جھپکنے میں وہ اس طرح سیٹ پر واپس بیٹھ چکا تھا جیسے بندوق سے نکلنے والی گولی اپنے شکار پر جھپٹتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے فل ایکسیلیٹر دیا اور جیپ آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھی ہی تھی کہ یکلخت سامنے ایک جیپ آ گئی۔ عمران نے تیزی سے سٹیئرنگ کاٹا اور جیپ چانک کی تیز آواز کے ساتھ دو پہیوں پر سائیڈ پر اٹھی اور سامنے والی جیپ سے ٹکرائے بغیر اس کے بائیں سائیڈ سے نکل کر آگے بڑھتی گئی۔ اسی لمحے یکلخت جیپ پر فائرنگ شروع ہو گئی، مگر جیپ کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ فائرنگ اسے نشانہ نہ بنا سکی۔ البتہ جواب میں تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل کی فائرنگ سے فائرنگ کرنے والے چند لمحوں میں ہی خاموش ہو گئے۔ عمران تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ یکلخت دو کاریں بجلی کی سی تیزی سے دائیں بائیں سے جھپٹ کر سڑک پر آئیں، اور یہ دونوں اس قدر اچانک سامنے آئی تھیں کہ بچ نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہ آ رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان دونوں کے بونٹ آپس میں ٹکراتے، عمران کی جیپ درمیان سے نکلی اور خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی دونوں کاریں لٹو کی طرح گھومیں اور ان کی ڈگیاں گھوم کر ایک دوسرے کے ساتھ پوری قوت سے ٹکرائیں۔ مگر اس دوران جیپ وہاں سے کافی دور جا چکی تھی۔ اب راستہ صاف تھا، مگر عمران اسی رفتار سے جیپ دوڑاتا ہوا لیے چلا جا رہا تھا۔ سائیڈ روڈ سے جیسے ہی مین روڈ پر پہنچے، عمران نے جیپ کو دائیں طرف موڑا اور کچھ آگے جانے کے بعد اس نے اسی رفتار سے ایک بار پھر دائیں طرف موڑا۔ پھر جیپ سائیڈ پر جانے والی ایک پختہ سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس سڑک کے دونوں طرف درختوں کے جھنڈ تھے۔ آگے جا کر سڑک بائیں طرف کو گھومی اور پھر ایک خوبصورت پارک کے گیٹ پر جا کر ختم ہو گئی۔ لیکن عمران پارک کی سائیڈ پر بنی ہوئی ناپختہ سڑک پر جیپ کو دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ یہ سڑک قدرے ڈھلوان تھی، اس لیے جیپ کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ پارک کے خاتمے کے بعد ایک پختہ سڑک کراس کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ عمران نے جیپ اس پر ڈالی۔ یہ سڑک اب کھیتوں میں سے گزرنے لگی تھی۔ کافی دور جا کر انہیں درختوں کے درمیان ایک وسیع و عریض کھلا مکان نظر آنے لگا جو انتہائی جدید انداز میں بنایا گیا تھا۔ اس پر اسرائیل کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ عمران نے جیپ اس کے بند پھاٹک کے سامنے جا کر روکی اور پھر بجلی کی سی تیزی سے نیچے اتر کر اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد سائیڈ پھاٹک کھلا اور ایک بوڑھا آدمی باہر آیا۔ اس کے جسم پر پتلا اور شکنوں سے بھرپور لباس تھا۔ عمران نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور عمران واپس مڑ کر دوبارہ جیپ پر سوار ہو گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھلا اور عمران جیپ اندر لے گیا۔ یہ واقعی انتہائی جدید انداز کی خوبصورت کوٹھی تھی۔ جیسے ہی جیپ جا کر وسیع و عریض پورچ میں رکی، برآمدے میں ایک خوبصورت سی لڑکی نمودار ہوئی جس نے جینز اور ہاف شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر بال لڑکوں کے سے انداز میں کٹے ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے جیپ کو دیکھ رہی تھی کہ عمران جیپ سے نیچے اتر آیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے لڑکی کو کچھ کہا تو لڑکی بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ اوہ، آؤ میرے ساتھ، نیچے تہہ خانوں میں آؤ، جلدی کرو، لڑکی نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی لمحے وہ بوڑھا بھی پھاٹک بند کر کے واپس آ گیا
جبراٹ کو کہو یہ جیپ یہاں سے نکال کر کہیں دور چھوڑ آئے، لڑکی نے اس بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا، اور بوڑھا سر ہلاتا ہوا ایک طرف کو بڑھ گیا۔ عمران کے اشارے پر اس کے ساتھی نیچے اتر آئے تھے۔ جو فسکی جسے راستے میں ہوش آ گیا تھا کو کیپٹن شکیل نے سر پر ضرب لگا کر دوبارہ بے ہوش کر دیا تھا، اسے بھی نیچے اتارا گیا، اور پھر اس لڑکی کی رہنمائی میں وہ سب ایک خفیہ راستے سے نیچے ایک وسیع و عریض تہہ خانے میں پہنچ گئے، جہاں دفتر کے انداز میں فرنیچر موجود تھا۔ دیوار پر اسرائیل کا ایک بہت بڑا نقشہ چسپاں تھا، اور میز پر بھی اسرائیل کا جھنڈا تھا۔ میز ساگوان کی بنی ہوئی تھی اور انتہائی وسیع و عریض تھی، جس پر 3 رنگوں کے فون بھی موجود تھے۔ آپ لوگوں نے یہ جگہ صبح 7 بجے سے پہلے ہر صورت میں خالی کر دینی ہے۔ میرا نام لیزا ہے، لڑکی نے تہہ خانے میں پہنچتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم فکر نہ کرو لیزا، ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے، عمران نے کہا، اور وہ لڑکی جس کا نام لیزا تھا سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ یہ کس کا دفتر ہے؟ کسی اسرائیلی عہدیدار کا لگتا ہے۔ اور یہ لڑکی؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ لیزا نائب انچارج ہے اور فلسطینیوں کے ایک انتہائی طاقتور گروپ جسے ابو عبداللہ کہا جاتا ہے کے لیے مخبری کرتی ہے، بلکہ اس دفتر کے تمام ملازم مخبری کرتے ہیں اور بھاری رقومات حاصل کرتے ہیں۔ ابو سلام نے مجھے ایمرجنسی کے لیے اس کا پتہ دیا تھا اور ساتھ ہی معاون کوڈ ورڈ بھی بتا دیا تھا۔ کوڈ ورڈ ہے گریٹ اسرائیل، اور یقیناً اس نے یہاں اطلاع بھی کر دی ہوگی۔ یہ دراصل سروے آف اسرائیل کا صدر دفتر ہے، عمران نے کہا، اور سارے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اس جوفسکی کو ہوش میں لے آؤ، ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا، دشمن کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ گو مجھے یقین ہے کہ لیزا انہیں آسانی سے سنبھال لے گی، لیکن پھر بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے کاندھے پر لدے ہوئے جوفسکی کو ایک کرسی پر بٹھا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یکے بعد دیگرے اس کے دونوں گالوں پر 3-4 زوردار تھپڑ جڑ دیے۔ چند لمحوں بعد جوفسکی چیخ مار کر ہوش میں آیا تو کیپٹن شکیل تیزی سے مڑ کر اس کے عقب میں گیا، اور اس نے گردن سے پکڑ کر جوفسکی کو ایک جھٹکے سے کھڑا کیا، اور دوسرے لمحے انتہائی پھرتی سے اس کا سلیپنگ گاؤن آدھے سے زیادہ اس کے بازوؤں کے نیچے اتار کر اس کے کاندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ اس ساری کارروائی میں صرف چند لمحے خرچ ہوئے، اور جوفسکی جو ہوش میں آ کر ابھی ذہنی طور پر سنبھل ہی پا رہا تھا کہ اس حیرت انگیز کارروائی سے بری طرح ہراساں ہو گیا۔ تمہارا نام جوفسکی ہے اور تم ملکی سلامتی کے دفاعی مشیر ہو، عمران نے آگے بڑھ کر گراتے ہوئے لہجے میں جوفسکی سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے پناہ درشت تھا، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے شکار پر گرا رہا ہو۔ ہاں ہاں، مگر تم کون ہو؟ تم تو اکریمی ہو، مگر زبان مقامی بول رہے ہو۔ کون ہو تم؟ اور میں کہاں ہوں؟ یہ تو کوئی دفتر ہے، اسرائیل کا کوئی سرکاری دفتر، جوفسکی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مگر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو جوفسکی، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں سنیک سرکل نامی لیبارٹری کے بارے میں مکمل تفصیلات کا علم ہے، اور ہم تمہیں تمہاری رہائش گاہ سے اس لیے اغوا کر کے لائے ہیں تاکہ تم ہمیں سنیک سرکل کی اندرونی اور بیرونی تمام تفصیل بتا دو، عمران نے اسی لمحے میں کہا۔ سنیک سرکل؟ کیسا سنیک سرکل؟ میں تو کسی سنیک سرکل کے بارے میں نہیں جانتا، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، جوفسکی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تنویر، اب یہ تمہارا شکار ہے، لیکن دیکھو اسے مرنا بھی نہیں چاہیے اور وقت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، عمران نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس مچھر نے میرا کیا شکار بننا ہے؟ بہرحال میں ابھی اس کا ایک ایک عضو کاٹ کر اس کی روح سے بھی سب کچھ اگلوا لیتا ہوں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ کر جوفسکی کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں آخری چانس دے رہا ہوں جوفسکی، سنیک سرکل کے بارے میں سب کچھ بتا دو، تنویر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں جب کچھ جانتا ہی نہیں تو، جوفسکی نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا، تنویر کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا، اور اس کے ساتھ ہی جوفسکی کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی اور وہ کرسی پر بری طرح پھڑکنے لگا۔ تنویر نے انتہائی بے دردی سے اس کی دائیں آنکھ میں کسی نیزے کی طرح انگلی مار دی تھی۔ اب بھی وقت ہے، بتا دو، ورنہ دوسری آنکھ بھی نکال دوں گا،
تنویر نے اپنی خون اور زرد رنگ کے مادے سے لتھڑی ہوئی انگلی جو فسکی کے سلیپنگ گاؤن سے صاف کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ جو فسکی کی حالت بے حد خراب تھی۔ اگر کیپٹن شکیل نے اسے عقب سے کاندھوں پر دباؤ ڈال کر پکڑا ہوا نہ ہوتا تو جو فسکی شاید پورے فرش پر لوٹن کبوتر کی طرح پھڑکتا پھرتا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا اور پھر اس کی آواز ڈوبتی چلی گئی اور اس کا سر ڈھلک گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ دوسرے لمحے کمرہ تنویر کے زوردار تھپڑوں کی آواز سے گونج اٹھا اور ایک بار پھر جو فسکی چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ اس کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا، جیسے سر سے آبشار چہرے پر بہتی ہوئی نیچے جا رہی ہو۔ رنگ زرد پڑ گیا تھا اور باقی ماندہ ایک آنکھ تکلیف اور خوف کی وجہ سے پھٹ سی گئی تھی۔ چہرے کے عضلات تکلیف کی شدت سے بری طرح بگڑ گئے تھے۔ بولو ورنہ دوسری آنکھ نکال دوں گا، اس کے بعد کان کاٹ دوں گا، ناک کاٹ دوں گا، جبڑے توڑ دوں گا، بازوؤں اور لاتوں کی ساری ہڈیاں توڑ دوں گا، اور پھر تمہارا یہ مفلوج اور بے بس جسم اسرائیل کے کسی چوک میں پڑا نظر آئے گا۔ بولو ورنہ، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں فار گاڈ سیک، مجھے اندھا نہ کرو، تم ظالم ہو، تم بے رحم ہو، میں بتاتا ہوں۔ آخر کار جو فسکی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ بولنا شروع کرو ورنہ، تنویر نے پہلے سے بھی زیادہ سرد لہجے میں کہا، اور پھر جیسے ٹیپ ریکارڈر چل پڑتا ہے اس طرح جو فسکی نے سنیک سرکل کے بارے میں تفصیلات بتانی شروع کر دیں۔ چونکہ وہ اب ذہنی طور پر انتہائی خوفزدہ ہو چکا تھا، اس لیے عمران نے مسلسل سوالات کر کے اس سے اپنے مطلب کی ہر بات پوچھ لی۔ اوکے، تم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جو فسکی، اس لیے اب تمہیں مزید کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ اسے پانی پلواؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کیپٹن شکیل سے کہا، اور خود وہ مڑ کر اس راستے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے وہ لوگ اس تہہ خانے میں پہنچے تھے۔ لیکن ابھی وہ سیڑھیوں تک ہی پہنچا تھا کہ وہ بوڑھا تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ جی پی 5 کا کرنل ڈیوڈ اور سیکرٹ سروس کا میجر ہیری آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لیزا کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ پورے دفتر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ بوڑھے کا لہجہ انتہائی پریشانی والا تھا۔ یہاں ایک خفیہ راستہ ہے، وہ بتاؤ کہاں ہے، جلدی بتاؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ وہی تو بتانے آیا ہوں، لیزا نے مجھے اشارہ کر کے کہا ہے کہ میں تم لوگوں کو یہاں سے نکال دوں، ورنہ ہم سب بے موت مارے جائیں گے۔ آؤ میرے ساتھ، بوڑھے نے کہا، اور تیزی سے میز کی عقبی سمت دیوار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور پھر اس کے اندر ہاتھ ڈال کر کوئی ہک کھینچا تو الماری تیزی سے سائڈ پر ہٹ گئی اور خلا میں نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دینے لگیں۔ جلدی کریں، آپ سب یہاں سے نکل جائیں۔ یہ سرنگ یہاں سے کچھ دور کھیتوں کے اندر بنے ہوئے ایک ہٹ میں نکلے گی۔ وہ بڑے صاحب کا ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں سے آپ نکل سکتے ہیں۔ پلیز جلدی کریں، ابھی میں نے یہاں کی چیزوں کو بھی درست کرنا ہے، بوڑھے نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو فسکی کو بھی لے آؤ، اگر یہ کوئی غلط حرکت کرے تو گردن توڑ دینا، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ میں کچھ نہیں کروں گا، جو فسکی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر جب وہ سب تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے تو ان کے عقب میں الماری کا تختہ آ گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک سرنگ تھی جو کافی دور تک چلی گئی تھی۔ سرنگ میں باقاعدہ دری نما میٹ بچھا ہوا تھا اور سائیڈوں پر تصاویر کے فریم موجود تھے۔ وہ سب تیزی سے آگے بڑھتے گئے اور پھر وہ واقعی سرنگ کے اختتام پر ایک دروازہ کھول کر دوسری طرف آئے تو وہ ایک خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے سے نکل کر وہ ایک راہداری میں سے ہوتے ہوئے اس خوبصورت انداز میں بنے ہوئے ہٹ سے باہر آ گئے۔ یہ ہٹ درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں بنا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف دور دور تک کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا جن میں قدآور فصیلیں کھڑی تھیں۔ اوپر درخت پر چڑھ کر صورتحال چیک کرو، عمران نے تنویر سے کہا، اور تنویر تیزی سے ایک درخت پر چڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اترا۔ یہاں سے شمال میں ایک زرعی فارم نظر آ رہا ہے، اس میں ایک سبزی لادنے والی بڑی سی ویگن بھی کھڑی ہے، تنویر نے کہا، تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ سب تنویر کی ہی رہنمائی میں فصلوں کے درمیان احتیاط سے چلتے ہوئے اس زرعی فارم کی طرف بڑھتے چلے گئے جو فسکی کو انہوں نے درمیان میں رکھا ہوا تھا،
اور وہ انتہائی سعادت مندی سے اور خاموشی سے سر جھکائے ان کے درمیان چل رہا تھا۔ جب زرعی فارم کی عمارت انہیں نظر آنے لگی تو عمران نے انہیں وہیں رکنے کے لیے کہا اور خود وہ تنویر کو ساتھ لے کر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ چونکہ اب صبح کی ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگ گئی تھی، اس لیے انہیں ہر چیز واضح طور پر نظر آنے لگ گئی تھی۔ فارم کا پھاٹک بند تھا، لیکن اس کی دیواریں کچھ زیادہ بلند نہ تھیں اور اس کی چھت پر بنی ہوئی چمنی سے دھواں بھی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے مکین اب نیند سے بیدار ہو گئے ہوں۔ عمران نے تنویر کو رکنے کا اشارہ کیا اور خود دوڑ کر اس نے جمپ لگایا اور پھر کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا ایک لمحے کے لیے دیوار پر نظر آیا۔ دوسرے لمحے ایک ہلکے سے دھماکے سے اندر فارم کے صحن میں کود گیا۔ یہاں مٹیالے رنگ کی ایک بڑی سی سبزی لے جانے والی ویگن کھڑی تھی۔ دوسرے لمحے تنویر بھی عمران کی طرح اڑتا ہوا صحن میں کود گیا اور پھر وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے فارم کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ کون ہے باہر؟ بیٹی زلیخا دیکھنا باہر کون ہے؟ مجھے کسی کے کودنے کے دھماکے سنائی دیے ہیں۔ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز سے ہی لگتا تھا کہ کوئی بوڑھا آدمی چیخ رہا ہے۔ کون ہے باہر؟ اسی لمحے ایک دروازے کے پیچھے ایک عورت کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر کی عورت باہر آ گئی۔ اس کے لباس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسان عورت ہے۔ وہ قدرے ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، عمران برآمدے کے ستون کی اوٹ سے بجلی کی سی تیزی سے نکلا اور دوسرے لمحے عورت کی ہلکی سی چیخ سے فارم گونج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی وہ عمران کے بازوؤں میں جھول گئی۔ زلیخا، زلیخا، کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ کیوں چیخی ہو تم؟ اندر سے وہی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اندر جا کر اس بوڑھے کو بے ہوش کر دو، لیکن خیال رکھنا اسے زیادہ تکلیف نہ ہو، عمران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا وہی دروازہ کھول کر جس میں سے وہ عورت نکلی تھی اندر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اندر سے بوڑھے کی ہلکی سی چیخ سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران اس بے ہوش عورت زلیخا کو گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ جا کر ساتھیوں کو لے آؤ، ہم نے فوری میک اپ وغیرہ صاف کر کے یہاں سے نکلنا ہے، جلدی کرو، عمران نے تنویر سے کہا، اور پھر اس عورت کو اس نے کمرے میں موجود دوسرے بستر پر لٹا دیا، جبکہ پہلے بستر پر ایک بوڑھا آدمی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کی سوکھی ہوئی ٹانگیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ یقیناً اس زلیخا کا باپ ہوگا، اس لیے وہ بیچارہ صرف چیختا ہی رہا تھا، حرکت میں نہ آ سکا تھا۔ مجھے افسوس ہے، تم دونوں کو بے ہوش کرنا لازمی تھا، ورنہ تم اس کرنل ڈیوڈ کے تشدد کی تاب نہ لا سکتے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور کیپٹن شکیل پھاٹک کے راستے تنویر کے ساتھ اندر آ گئے۔ جو فسکی بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر جو فسکی جیسے ہی برآمدے میں پہنچا، اچانک عمران کا بازو حرکت میں آیا اور وہ چیخ مار کر اچھل کر پہلو کے بل نیچے فرش پر گرا ہی تھا کہ عمران کی لات چلی اور دوسری چیخ کے ساتھ ہی جو فسکی ساکت ہو گیا۔ اسے مار کیوں نہیں دیتے؟ خواہ مخواہ لٹکائے پھرتے ہو، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں، ورنہ یہ غریب کسان اس کی لاش ملنے پر عذاب کا شکار ہو جائیں گے، اور وہاں سے یہ اپنے پیروں پر چل کر آیا ہے، ورنہ تمہیں خواہ مخواہ لاش کا وزن اٹھانا پڑتا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے صفدر کو بے ہوش جو فسکی کو اٹھانے کا اشارہ کیا اور مڑ کر اندرونی طرف کو بڑھ گیا۔ صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔ دفاعی مشیر جو فسکی کا اغوا اور پھر اس کی لاش کا ایک چوک پر سے ملنے کا مطلب ہے کہ ہم سب ان کے مقابلے میں قطعی بے بس ہو چکے ہیں۔ صدر مملکت نے انتہائی غصیلے لہجے میں اپنے وقار کے خلاف قدرے چیختے ہوئے کہا، جناب، سامنے بیٹھے ہوئے کرنل ڈیوڈ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، خاموش رہیں، میں آپ کی ساری کہانی سن چکا ہوں، آپ کے پاس سوائے یہ کہانیاں سنانے کے اور باقی رہ ہی کیا گیا ہے؟ اب تک آپ نے کیا کیا ہے؟ چند افراد کا ایک گروپ ہے جو پورے اسرائیل میں کھلے عام دندناتا پھرتا ہے، جس کو چاہے مار ڈالتا ہے، جس کو چاہے اغوا کر لیتا ہے، اور تم لوگ صرف کہانیاں ہی سناتے رہ جاتے ہو۔ بولو، کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ صدر مملکت نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ دفاعی مشیر جو فسکی کی ایک آنکھ انتہائی بے دردی سے نکالی گئی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان پر انتہائی بے رحمانہ تشدد کیا گیا ہے۔
اور یقیناً ایسا اس لیے کیا گیا ہوگا کہ ان سے اسنیک سرکل کے بارے میں تفصیلات پوچھی جائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اس قدر سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود سپر کالونی میں داخل ہوتے ہیں اور ملکی سلامتی کے دفاعی مشیر جیسے حکومت کے اعلیٰ ترین عہدیدار کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ آخر یہ کیا کرتے ہیں؟ کس طرح ایسا کرتے ہیں؟ وزیر اعظم نے دانت پیسنے کے سے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، پلیز ایس ایس کا نام مت لیں۔ صدر مملکت نے کہا، اب کیا رہ گیا ہے باقی چھپانے کے لیے جناب؟ جب دشمنوں کو اس کی تفصیلات کا علم ہو گیا ہے تو پھر اب اسے چھپانے کا کیا فائدہ؟ وزیر اعظم نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں کیسے علم ہو جاتا ہے۔ انہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ جو فسکی ایس ایس کے بارے میں جانتا ہے؟ صدر نے کہا، جناب ان لوگوں نے ہر طرف مخبری کے جال بچھا رکھے ہیں۔ ہم نے ان کی جیپ کو واضح طور پر سروے آف اسرائیل کے مرکزی دفتر میں جاتے اور پھر وہاں سے نکلتے ہوئے چیک کیا تھا، لیکن پھر کافی دور وہ جیپ ہمیں خالی کھڑی نظر آئی۔ ہم نے سروے آف اسرائیل کے مرکزی دفتر کی مکمل تلاشی لی، لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ ہم نے ارد گرد کا سارا علاقہ چھان مارا، لیکن ان لوگوں کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس کا مطلب ہے کہ سروے آف اسرائیل کے محکمے کے ملازمین فلسطینیوں کے مخبر ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو کسی ایسی جگہ چھپا دیا ہے جہاں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس محکمے کے تمام ملازمین کو ضروری تفتیش کے لیے ہیڈ کوارٹر لے جانے کی اجازت دیں۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، کیا یہ ملازمین فلسطینی ہیں؟ صدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی نہیں، سب یہودی ہیں۔ ویسے ہم نے ان کے سابقہ ریکارڈ کی چھان بین کی ہے، ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم مزید تفتیش چاہتے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، جناب مجھے اجازت دیں کہ میں عرض کروں۔ میجر ہیری نے بولتے ہوئے کہا، تم بھی کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ صدر نے بیزار سے لہجے میں کہا، جناب عمران اور اس کے ساتھی سروے آف اسرائیل کے دفتر میں داخل ضرور ہوئے، لیکن وہ ان کے ریسٹ ہاؤس کے راستے وہاں سے نکل کر کچھ فاصلے پر موجود ایک زرعی فارم پہنچے۔ وہاں ایک معذور کسان اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو بے ہوش کیا اور وہاں سے ان کی سبزی لادنے والی ویگن لے اڑے، اور یہ ویگن ہمیں تل ابیب کی مرکزی مارکیٹ کے قریب جنرل پارکنگ میں خالی کھڑی ملی ہے، اور جناب جو فسکی کی لاش جس چوراہے سے ملی ہے وہ اسی راستے میں پڑتا ہے۔ سیکرٹ سروس اب بھی انہیں تلاش کر رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہم انہیں بالآخر تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس سلسلے میں میری ایک گزارش ہے۔ میجر ہیری نے کہا، کیا؟ صدر نے چونک کر پوچھا۔ جناب جب سے عمران اور اس کے ساتھی اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں، سیکرٹ سروس اور جی پی 5 نے کئی بار ان کا سراغ لگایا۔ ایک بار تو سیکرٹ سروس انہیں گرفتار کر لینے میں بھی کامیاب ہو گئی، لیکن اس سارے چکر میں ناکامی صرف اس لیے بار بار پیش آ رہی ہے کہ جی پی 5 اور سیکرٹ سروس دونوں ادارے ان لوگوں کو گرفتار یا ہلاک کرنے کا کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رابطے کی بجائے ایک دوسرے کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، اور اس سے عمران اور اس کے ساتھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میجر ہیری نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ایک ادارے کو ڈراپ کر دیا جائے؟ صدر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، نہیں جناب، میری گزارش اتنی ہے کہ ایک ادارے کو ان کی تلاش میں اور دوسرے ادارے کو اس جگہ تعینات کیا جائے جو ان کا ٹارگٹ ہے۔ اس طرح اگر ایک ادارہ انہیں تلاش یا گرفتار نہ کر سکا تو دوسرا ادارہ بہرحال اس ٹارگٹ پر پہنچتے ہی انہیں ہلاک کر دے گا۔ میجر ہیری نے کہا، میجر ہیری کی تجویز درست ہے جناب، میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے کہ دونوں اداروں کی کارکردگی ایک دوسرے سے متصادم ہونے کی وجہ سے پاک ایشیائی ایجنٹ مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب جب کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں نے جو فسکی پر تشدد کر کے اس سے یقیناً سنیک سرکل کی پوری تفصیل معلوم کر لی ہوگی، تو اب اسے مزید چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اب ہمیں اس کی حفاظت کا جامع بندوبست کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ صدر مملکت نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جناب میرے ذہن کے مطابق ایس ایس کی حفاظت کے لیے 2 حصار قائم کیے جائیں۔ ملٹری انٹیلیجنس کی سرکردگی میں ملٹری سیکیورٹی کے افراد کو بیرونی سرکل میں اور سیکرٹ سروس کو سیکنڈ سرکل میں ایس ایس کے قریب رکھا جائے،
اور GP5 کو آزاد کر دیا جائے کہ وہ پورے اسرائیل میں انہیں تلاش کر کے ان کا خاتمہ کر دے۔ وزیر اعظم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اوکے، آپ آرڈرز کر دیں اور SS کو اپنی ذاتی سرکردگی میں لے لیں، خود وہاں سیکیورٹی اور سیکرٹ سروس کو تعینات کریں اور اس کی حفاظت کے لیے جس قدر ممکن ہو وسائل استعمال کریں، صدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ان کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھی تک نمایاں تھے۔ ان کے ساتھ ہی وزیر اعظم کرنل ڈیوڈ اور میجر ہیری بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کرنل ڈیوڈ، آپ میرے ساتھ آئیں، صدر نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ خاموشی سے صدر مملکت کے پیچھے چلتا ہوا اس دروازے سے باہر نکل گیا، جبکہ وزیر اعظم کے اشارے پر میجر ہیری واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، اور وزیر اعظم نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کسی کو ہدایات دیں اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ میں نے سنیک سرکل کے تفصیلی نقشے منگوائے ہیں تاکہ تمہیں اس کی پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی کرنل ڈیوڈ اور GP5 کے بس کے نہیں ہیں، اس لیے وہ لازماً SS پر حملہ آور ہوں گے، اور اگر تم انہیں ہلاک کر لینے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کرنل ڈیوڈ کو برطرف کر کے سیکرٹ سروس اور GP5 کو ایک کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کا سربراہ بنا دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے میجر ہیری سے مخاطب ہو کر کہا، اور میجر ہیری کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو عبداللہ گروپ کی ایک خفیہ پناہ گاہ کے بڑے سے کمرے میں موجود تھا۔ وہ سب درمیان میں موجود ایک نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ اس نقشے کے ساتھ ساتھ ایک اور نقشہ بھی تھا جسے ہاتھ سے بنایا گیا تھا۔ عمران نے جوفسکی کا خاتمہ کر کے اسے ایک چوراہے پر ڈالا اور پھر وہ زرعی فارم سے ملنے والی سبزی لادنے والی ویگن کو جنرل پارکنگ میں چھوڑ کر وہاں سے ابو سلام کے ایک چھوٹے سے اڈے پر پہنچے۔ وہاں عمران نے سنیک سرکل کے سلسلے میں براہ راست ابو سلام سے بات کی تو ابو سلام نے اسے بتایا کہ اس سلسلے میں ان کی بھرپور مدد ابو عبداللہ گروپ ہی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ابو سلام کے ذریعے عمران کی براہ راست ابو عبداللہ سے بات ہوئی، اور پھر وہ ابو عبداللہ کے ایک اہم ساتھی کی مدد سے اس کے ایک خفیہ اڈے پر پہنچے تھے۔ سنیک سرکل لیبارٹری کے متعلق جان بوجھ کر یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ یہ لیبارٹری ماسوری چھاؤنی کے نیچے بنائی گئی ہے، جبکہ جوفسکی کے مطابق یہ ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری تل ابیب سے 10 کلومیٹر دور اربابا کی پہاڑیوں کے اندر بنائی گئی ہے، اور یہ نقشہ ان پہاڑیوں کا ہے۔ اربابا کی پہاڑیوں پر سوائے جھاڑیوں کے اور کچھ نہیں ہے، اور اس کی سب سے اونچی چوٹی پر باقاعدہ اسرائیلی ایئر فورس کے جنگی ہیلی کاپٹروں کا اڈا بنایا گیا ہے، اور اس پورے علاقے کی چیکنگ کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ جوفسکی کے بقول وہ ایک بار ڈاکٹر وائم، جو کہ لیبارٹری کا انچارج ہے، کے ساتھ اس لیبارٹری میں گیا تھا۔ اس کے مطابق اس لیبارٹری کا راستہ کسی چٹان کے ہٹ جانے کی وجہ سے نمودار ہوا تھا، اور یہ راستہ ڈاکٹر وائم نے فضا میں ہی کسی مخصوص آلے سے کھولا تھا، اس لیے وہ اس راستے کی نشاندہی کرنے سے قاصر تھا۔ اندر بھی ایک خاص حد تک ریسرچ سینٹر، سائنسدانوں کے رہائشی کمرے اور سٹور وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد اصل لیبارٹری ہے، جس کو ایک ریڈ بلاک دیوار اس حصے سے علیحدہ کر دیتی ہے، اور یہ دیوار اس انداز میں بنائی گئی ہے کہ اسے کسی صورت میں بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ اصل لیبارٹری مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ ہے، اور صرف بیرونی حصے میں موجود مخصوص مشینوں کے ذریعے ڈاکٹر وائم اور اس کے ساتھی اس لیبارٹری کی مشینوں کو کنٹرول کر کے سنگل ڈراپ نامی ہتھیار پر تجربات اور ریسرچ کرتے ہیں۔ میں نے جوفسکی سے ملنے والی معلومات کی بنا پر اندرونی طور پر اس لیبارٹری کا یہ نقشہ بنایا ہے، اور جوفسکی کی لاش ملنے کے بعد لازماً صدر اور وزیر اعظم یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے جوفسکی کو اغوا کر کے اس سے سنیک سرکل کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہوں گی، اس لیے اب اربابا کی پہاڑیوں اور لیبارٹری کے گرد ہمارے لیے قدم قدم پر موت کے جال بچھائے جا چکے ہوں گے، اور یہ لیبارٹری عام اسلحے سے بھی تباہ نہیں ہوگی، اس کے لیے خصوصی اسلحے کی ضرورت ہوگی۔ اب تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ عمران نے باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ہمیں فوری طور پر یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم کب تک چھپے رہیں گے؟ اب تک بھی ہم صرف دفاع ہی کرتے رہے ہیں، ایکشن میں تو ہم سرے سے آئے ہی نہیں،
تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، ویسے عمران صاحب ہم جس مشن پر آئے تھے وہ تو مکمل ہو ہی گیا ہے۔ صالح کی اطلاع کے مطابق حکومت اسرائیل نے خود ہی اسپیشل سیکشن کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سنیک سرکل والا مشن تو بہرحال ہمارا نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم واپس چلے جائیں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ میرا تو یہی خیال ہے، اگر ہم نے اس نئے مشن پر کام کرنا ہے تو ہمیں چیف سے باقاعدہ اجازت لینی چاہیے۔ ہم اپنے طور پر کسی مشن پر کام نہیں کر سکتے، صفدر نے کہا۔ اوہ، واقعی یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ واقعی چیف سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے، جولیا نے چونک کر کہا، اور پھر سوائے عمران کے باقی سب ساتھیوں نے بھی صفدر کی تائید کی، جبکہ عمران آنکھیں بند کیے کرسی کی نشست سے سر ٹکائے اس طرح لا تعلق بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کا ان ساری باتوں سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے عمران؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں تمہاری طرح ملازم نہیں ہوں، جو میرا دل چاہے گا کروں گا، عمران نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اگر چیف نے اس مشن پر کام کرنے سے منع کر دیا تو تم پھر بھی اس پر کام کرو گے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر میرا دل چاہا تو ضرور کروں گا، تمہارا چیف مجھے کیسے روک سکتا ہے؟ اور اگر میرا دل نہ چاہا تو تمہارے چیف کے کہنے کے باوجود بھی نہیں کروں گا۔ واقعی آزادی بڑی نعمت ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ تم اپنی مرضی کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے، جولیا نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا حشر ہوتا ہے، لیکن یہ حشر 2 بولوں کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ 2 بولوں؟ کیا مطلب؟ جولیا فوری طور پر ان الفاظ کا صحیح مفہوم نہ سمجھ سکی تھی، جس سے ہر بیوی کو اختیار مل جاتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے بیچارے شوہر کا حشر کر دے۔ عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم نے پھر بکواس شروع کر دی، جولیا نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ارے توبہ کرو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، ناک سے لکیریں کھینچو، جلدی سے کفارہ ادا کرو، بلکہ ایسا کرو کہ تنویر کو فوراً کفارے کی رقم ادا کر دو۔ یہ واقعی کفارے کی صحیح رقم کا مستحق ہے۔ جسے تم بکواس کہہ رہی ہو وہ تو انتہائی مقدس کلمات ہوتے ہیں، عمران نے ایسے پریشان لہجے میں کہا جیسے جولیا پر کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہو۔ میں انہیں نہیں، تمہاری بات کو بکواس کہہ رہی ہوں، سمجھے؟ اور سنو، آئندہ میرے ساتھ اس قسم کی بکواس کی ضرورت نہیں۔ اب اگر تم نے اس بار اشارہ بھی کیا تو میں تمہیں گولی مار دوں گی، جولیا نے پہلے سے زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ لا حول ولا قوت، تم نے مجھے اتنا بد اخلاق سمجھ رکھا ہے کہ میں نامحرم کو اشارے کروں گا، اور ویسے بھی مجھے اشارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے کاموں کے لیے تنویر جو موجود ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جولیا کے چہرے پر ایسی بے بسی سی نمودار ہوئی جیسے وہ ذہنی طور پر بری طرح زچ ہو گئی ہو۔ مس جولیا تو صرف تمہیں دھمکیاں دے کر رہ جاتی ہیں، میں گولی بھی مار دوں گا، سمجھے؟ تنویر نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بزرگ کہتے ہیں سمجھ تجربے سے آتی ہے، خالی باتوں سے نہیں، عمران نے اسے اور زیادہ چڑھاتے ہوئے کہا، اور تنویر نے بے اختیار ایک جھٹکے سے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ تنویر، کیا تم ہوش میں ہو؟ یکلخت صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے تم نہیں سمجھاتے، یہ کیوں بکواس کرتا رہتا ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ریوالور دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ مس جولیا، آپ فون پر چیف سے بات کریں اور اسے مشن کی تفصیلات بتا کر اس سے پوچھیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، صفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بات کر کے آتی ہوں، جولیا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ فون دوسرے کمرے میں تھا۔ کچھ لمحے رک جاؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ قربانی کا بکرا نہ بنوں، مجھے پہلے یہاں سے نکل جانے دو، عمران نے کہا تو جولیا سمیت سارے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ تم فون کرنے جا رہی ہو نا اپنے چیف کو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، پھر؟ جولیا نے کہا۔ پھر یہ ہوگا کہ فارن کال چیک ہوگی، اور اس چیکنگ سے یہ اڈا بھی اسرائیلیوں کی نظروں میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پلاؤ کھائیں گے، احباب فاتحہ ہوگا، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور جولیا ایک جھٹکے سے واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔
صفدر کے چہرے پر بھی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں کالیں روزانہ ہوتی ہوں گی، وہ کس کس کال کو چیک کرتے ہوں گے؟ تنویر نے کہا، یہ نہ بھولو کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری داؤ پر لگی ہوئی ہے اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس اسرائیل میں موجود ہے۔ عمران نے کہا اور تنویر بھی خاموش ہو گیا۔ ٹرانسمیٹر کال کی چیکنگ کا تو زیادہ خطرہ ہے، صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ مس جولیا سیکنڈ چیف ہیں اور چیف کی عدم موجودگی میں چیف کے مکمل اختیارات رکھتی ہیں، اس لیے مس جولیا فیصلہ کر دیں، اس بار نعمانی نے کہا۔ بالکل، مس جولیا کو فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار ہے، تنویر نے فوراً ہی نعمانی کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میرا فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں اس لیبارٹری کو ہر صورت میں تباہ کرنا چاہیے۔ اس لیبارٹری میں جس ہتھیار پر ریسرچ ہو رہی ہے، اگر وہ مکمل ہو گیا تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے یقینی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بڑے بااعتماد لہجے میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں فیصلہ منظور ہے۔ سب ساتھیوں نے کہا اور جولیا کے چہرے پر اندرونی مسرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے، لیکن عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ عمران صاحب، اب ہمیں اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کا کوئی لائحہ عمل طے کر لینا چاہیے اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس پر ریڈ کر دینا چاہیے، کیونکہ جس قدر وقت گزرے گا اسرائیل اس کے حفاظتی انتظامات زیادہ سخت کرتا جائے گا۔ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، سیکرٹ سروس کو اپنے چیف کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کرنا چاہیے۔ عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تمہیں میرا فیصلہ منظور نہیں ہے؟ جولیا نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں آزاد آدمی ہوں اور فی الحال خود مختار بھی، ابھی میں نے کسی کو فیصلے کا اختیار نہیں دیا۔ عمران نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا اور جولیا کے چہرے پر انتہائی کبیدگی اور دکھ کے تاثرات نمودار ہو گئے، جیسے اسے عمران کی اس بات سے دلی تکلیف پہنچی ہو۔ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، سیکرٹ سروس تمہارے بغیر بھی کام کر سکتی ہے، تم اس کمرے سے چلے جاؤ اور جہاں بھی چاہے دفع ہو جاؤ، ہم خود ہی باقی کام نمٹا لیں گے۔ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، پلیز مس جولیا۔ صفدر نے اپنی عادت کے مطابق فوری بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ خاموش رہیں، میں اس وقت سیکرٹ سروس کی چیف ہوں اور بحیثیت چیف میرا ہر فیصلہ آپ پر قابل پابندی ہے۔ اس نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں آج اس کی یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور کر دینا چاہتی ہوں کہ سیکرٹ سروس اس کے بغیر بیکار نہیں ہے۔ جولیا کا پارا اور زیادہ چڑھ گیا۔ عمران صاحب، میرا وعدہ کہ واپسی پر آپ کو اس مشن پر کام کرنے کا علیحدہ چیک ملے گا، میں چیف سے خود بات کروں گا۔ صفدر نے ایک دوسرے پہلو سے بات کرتے ہوئے کہا، سوری مسٹر صفدر، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے، آئی ایم سوری، میں واپس جا رہا ہوں، آپ جانیں اور آپ کا مشن۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور جولیا کا چہرہ اندرونی دکھ سے یکلخت سیاہی مائل سا ہو گیا۔ اسے شاید عمران کی طرف سے اس قدر سپاٹ جواب کی توقع نہ تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں وائرلیس فون پیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ عمران صاحب، آپ کا فون ہے، اس نوجوان نے جو اس اڈے کا انچارج تھا عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا فون؟ میرا جاننے والا یہاں کون نکل آیا ہے؟ عمران نے حیران ہو کر فون پیس اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، اور نوجوان خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جولیا اور دوسرے ساتھی بھی حیرت سے فون کو دیکھ رہے تھے۔ ہیلو، عمران نے جان بوجھ کر صرف لفظ ہیلو کہا۔ X2۔ فون پیس سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی اور عمران کے ساتھ ساتھ کمرے میں موجود سب افراد بری طرح اچھل پڑے۔ فون پیس میں شاید لاؤڈر بھی فٹ تھا، کیونکہ ریسیور سے نکلنے والی آواز سب کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ آپ نے یہاں کیسے فون کر لیا؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا؟ تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی ٹیم سے بے خبر رہتا ہوں؟ X2 نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، پھر تو جناب آپ نے یقیناً نجوم سیکھ لیا ہے، ورنہ اس کے بغیر ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے آپ ہماری رہائش گاہ اور فون نمبر کو کسی بھی طرح ٹریس نہیں کر سکتے۔
عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، نانسنس، بعض اوقات تم اس قدر احمقانہ باتیں کرتے ہو کہ مجھے تمہاری ذہانت پر شک ہونے لگتا ہے۔ کیا مجھے معلوم نہیں کہ تم ابو عبداللہ کے گروپ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہو؟ کیا یہ درست نہیں کہ اس وقت تم ابو عبداللہ گروپ کی ایک پناہ گاہ میں موجود ہو؟ کیا ابو عبداللہ کے ذریعے تمہاری اس رہائش گاہ کا فون نمبر معلوم نہیں کیا جا سکتا؟ آخر اس میں اس قدر احمقانہ حیرت ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکس 2 نے سرد لہجے میں کہا، اور سیکرٹ سروس کے باقی ممبرز بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ جو احمقانہ حیرت عمران کو ہوئی تھی اسی کا شکار وہ سب بھی ہوئے تھے، لیکن جھاڑ اکیلا عمران کھا رہا تھا۔ او یس سر، یس سر، واقعی یہ حیرت کی نئی قسم ہے، احمقانہ حیرت۔ واہ، آپ کا بے حد شکریہ جناب کہ آپ نے ان فلاسفروں کو جو حیرت پر ریسرچ کر رہے ہوں گے حیرت کی ایک نئی قسم سے روشناس کرا دیا ہے۔ عمران شرمندگی مٹانے کے لیے بات کو مذاق کی طرف لے گیا، ورنہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ایکس 2 کی اس وضاحت سے اسے واقعی احساس ہو گیا تھا کہ اس کی حیرت احمقانہ ہی تھی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حکومت اسرائیل نے اسپیشل سیل کو خود ہی ختم کر دیا ہے۔ ایکس 2 نے اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر مزید بات کرتے ہوئے کہا، آپ کی اطلاع درست ہے، صدر اسرائیل نے دی ہوگی اطلاع، ظاہر ہے ان کی دی ہوئی اطلاع کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، شٹ اپ، میرے اپنے بھی ذرائع ہیں، تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس سب کارروائی کا مجھے بخوبی علم ہے۔ اگر کہو تو بتا دوں کہ تم کس طرح زخمی ہوئے، کس طرح تمہارے وہاں سے نکلنے کے بعد GP5 نے بمباری کی اور جم مارکر اور سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہوا۔ یہ بھی بتا دوں کہ مجھے علم ہے کہ سیکرٹ سروس کے نئے سربراہ ٹام نے تم سب کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن تم ہیلی کاپٹر اغوا کر کے ریڈ ٹاپ گروپ کے پاس پہنچ گئے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے جب دفاعی سلامتی کے مشیر جو فسکی کو اغوا کرنے کا پلان بنایا تو وہاں GP5 اور سیکرٹ سروس پہلے سے تمہارے استقبال کے لیے موجود تھی، اور تمہیں تو شاید اب تک معلوم نہ ہو سکا ہوگا، لیکن میں بتا دوں کہ جس جیپ میں تم سوار تھے اس میں سیکرٹ سروس نے اسپیشل AV ٹیلی کاشنر لگا دیا تھا۔ اس لیے جب تم جیپ سمیت سروے آف اسرائیل کے دفتر میں گئے تو وہ لوگ تمہارے پیچھے پہنچ گئے۔ بولو، اور بھی کچھ بتا دوں؟ یہ بھی بتا دوں کہ اب تم سنیک سرکل نامی لیبارٹری کو تباہ کرنے کا مشن مکمل کرنا چاہتے ہو، اور اگر تم دوبارہ اس احمقانہ حیرت کا اظہار نہ کرو تو یہ بھی بتا دوں کہ میری کال آنے سے پہلے تم نے اس مشن پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ سیکرٹ سروس جولیا کے فیصلے کے تحت اس مشن پر کام کرنا چاہتی تھی، حتیٰ کہ صفدر نے مجھ سے پوچھے بغیر تمہیں اس مشن پر بھاری مالیت کا چیک مجھ سے دلوانے کا بھی وعدہ کر لیا تھا۔ ایکس 2 جب بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا، اور عمران کے ہاتھ سے بے اختیار ریسیور چھوٹ گیا۔ اس کے چہرے پر واقعی شدید ترین حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں، جبکہ جولیا اور دوسرے ساتھیوں کی حالت بھی عمران سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ ہیلو ہیلو، فون پیس جو عمران کی جھولی میں پڑا ہوا تھا، اس سے ایکس 2 کی آواز سنائی دی تو عمران نے فون پیس اٹھا لیا۔ آپ جناب کوئی بدروح ہو؟ اوہ سوری، میرا مطلب ہے نیک روح، یا چلو یہ فیصلہ بعد میں کر لیں گے، ویسے صرف روح تو نہیں ہے، آپ کو ان ساری باتوں کا کیسے علم ہو جاتا ہے؟ عمران نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں اپنی ٹیم سے بے خبر نہیں رہتا، مجھے تم سب لوگوں کی کارروائی کا رتی رتی حال معلوم ہوتا ہے، البتہ میں صرف مداخلت اس وقت کرتا ہوں جب ضرورت محسوس کرتا ہوں، ورنہ مجھے مکمل اعتماد ہوتا ہے کہ میری ٹیم ہر قسم کے سخت سے سخت حالات سے آسانی سے گزر سکتی ہے، اور اب بھی میں نے تمہیں کال اس لیے کی ہے کہ جو فیصلہ جولیا نے کیا ہے وہی فیصلہ میرا ہے، اس لیے تمہیں اس مشن پر ہر صورت میں کام کرنا ہوگا، ورنہ یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ایک اشارے سے تم زندگی سے محروم ہو کر کسی اندھیری قبر میں بھی اتر سکتے ہو۔ ایکس 2 نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یا اللہ، تو ہی میرے حال پر رحم فرما، یہ میرا واسطہ کس بدروح سے ڈال دیا ہے تو نے؟ عمران نے بٹن آف کرتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ اپنے آپ کو انتہائی بے بس محسوس کر رہا ہو۔ وہ نیک روح ہے، سمجھے، آئندہ اگر اسے بد روح کہا تو اس سے پہلے میں تمہیں گولی مار دوں گی، جولیا نے کہا،
لیکن اس کا چہرہ فرط مسرت سے اس طرح کھلا پڑ رہا تھا جیسے ایکسٹرو کی بجائے یہ ساری باتیں اس نے خود کی ہوں۔ واقعی کمال ہے، ہماری یہاں ہونے والی باتیں بھی وہ سن رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران درست کہہ رہا ہے۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ وہ انسان ہے ہی نہیں، یقیناً کوئی روح ہے، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی حیرت انگیز اور قابل فخر باس ہے۔ میں اس کے بارے میں جب بھی سوچتا ہوں میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، صفدر نے انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، اور باقی سب ساتھیوں نے اس طرح سر ہلا دیے جیسے وہ صفدر کی اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ ایکس2 کی اس کال نے واقعی ان سب پر اس کا بے پناہ رعب قائم کر دیا تھا، ایسا رعب جس میں یقینی تحفظ اور فخر کا عنصر شامل تھا، جبکہ عمران بیٹھا دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ پہلے بھی صفدر نے عمران سے سنیک سرکل مشن کے بارے میں بات کی تھی کہ چیف نے تو اس کا حکم نہیں دیا، اور عمران جانتا تھا کہ صفدر ضرور اس پر بات کرے گا، اس لیے اس نے اس میٹنگ سے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیا تھا۔ اڈے سے اسے ایک خاص ٹرانسمیٹر مل گیا تھا جس پر ہونے والی گفتگو سمجھ میں نہ آ سکتی تھی، چنانچہ اس نے اس ٹرانسمیٹر پر خود ہی بلیک زیرو سے رابطہ کر کے اسے مکمل طور پر تمام تفصیلات بتا دی تھیں۔ جیپ پر موجود ویو کاشنر کا اسے اس لیے علم ہو گیا تھا کہ لیزا سے اس کی اسی اڈے سے گفتگو ہو چکی تھی، اور لیزا نے یہ بات میجر ہیری کی زبان سے سنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران نے ایکس2 کا پوری طرح روب ڈالنے کے لیے اسے اس اڈے کا خصوصی فون نمبر بھی دے دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ فون نمبر ایکسچینج میں موجود نہیں ہے، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ ایکس2 کی کال چیک نہ ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خصوصی ٹرانسمیٹر اس وقت بھی اس کی جیب میں موجود تھا، اور جیسے ہی صفدر نے اس معاملے پر بات شروع کی، عمران نے جیب میں موجود اس خاص ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا تھا۔ اس طرح میٹنگ میں ہونے والی تمام بات چیت بلیک زیرو تک پہنچتی رہی تھی۔ اب بولو، کام کرو گے اس مشن پر؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معزز سامعین، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔